السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے انتہائی معزز آپ کے مہمان فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی حافظہ اللہ، ناظم تنظیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد اشفاق صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا عبدالستار صاحب حافظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر انتہائی معزز معقر علماء کرام اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے آئے ہوئے، مضافات سے آئے ہوئے انتہائی معزز سامعین حضرات، اور سائٹ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، بہت ہی خوبصورت تقریریں آپ نے سماعت فرمائی ہیں. ضرورت ہے ان تمام تقریروں کو عملی جامہ پہنانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو
کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. بہت سی اچھی باتیں آپ نے اپنے محبوب اور سابق ایم پی جناب فرقان انصاری صاحب سے بھی سماعت فرمائی اور اچھے مشورے بھی انہوں نے دیے، اچھی باتیں بھی کی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان سے زیادہ قوم و ملت کا کام لے سکیں، اور انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اپنی قوم و ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اور ہم سب کے لیے اللہ سے دعا کیجیے ان کے لیے کہ وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. میرے بھائیوں، میں نے اور دوسری تقریروں سے ہٹ کر آج سورہ فاتحہ کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، اور اسی پر میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الفاتحہ جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں، اس جیسی سورت ہمیں اور دوسری اسلامی کتابوں کے اندر بھی نہیں دکھائی دیتی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. حالانکہ اس کے ترجمے سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہمیں ہندوؤں کی کتاب ویدانت کے اندر ضرور ملتے ہیں، لیکن اس کو سورۃ الفاتحہ کا بدل کہہ دیا جائے، یہ سراسر ناانصافی ہوگا کی بات ہوگی اور سراسر ظلم ہوگا. پہلی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. مثلا رگ وید کا یہ منتر ہے، اگنی میلے، اگنی کے نام سے ہر کام پرارمبھ کرو، ہر کام شروع کرو. اگنی یہاں اللہ کو کہا گیا ہے، اور جب ہم سنسکرت ویاکرن دیکھتے ہیں، گرامر، تو اس کے اندر ہمیں اگنی کی اصل اگرڑی ملتی ہے. اگرڑی سرو پرتھم، سب سے آگے، اگرڑی سب سے پہلے، جیسا کہ اللہ کی شان میں کہا گیا هو اللہ الاول، وہ اول ہے، سب سے پہلے، سب سے آگے. اور اسی لفظ اول کو اگرڑی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور میل کے معنی ہوتے پرارمبھ کرنا. اس مہان شکتی کے نام سے پرارمبھ کرو جو سب سے آگے ہے، جو سب سے پہلے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا، مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے. ملتا جلتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا بدل آپ کہہ دیجیے. اس کے بعد جو جملے رگ وید کے اندر آتے ہیں، ان جملوں کو دیکھیے. مہی دیوسے سویتو پرشٹوتی، یہاں ترجمہ دیکھیے. مہان ہے ہمارا، مہی مہان ہے ہمارا، دیوس وہ دیوتا، سویتو سمپور، سویتو میں ساری کی ساری، ہر قسم کی، ہر پرکار کی سمپور پرشنسائیں. سویتو پرشٹوتی، پرشنسا، تعریف اسی کے لیے.
مہیدیوس، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے سبھی تو ساری کی ساری پرستوتی پرشنسائیں ہیں، تعریفیں ہیں۔ ہم قرآن سورۃ الفاتحہ جب کھولتے ہیں تو اس میں یہی ہم پاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرتا ہے، دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمیں رگ وید کے اندر ملتا ہے بسور دیامانہ، بسور بہت ہی زیادہ، دیامانہ دیالو ہے، وہ کرپالو ہے۔ بسور دیامانہ، اس کی دیا اس کی کرپا کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بے انتہا کرپالو اور دیاوان ہے، بہت ہی زیادہ کرپالو اور دیاوان ہے۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین ہمیں ویدوں میں نہیں ملا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہمیں ویدوں میں نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو جملے ملتے ہیں وید میں، رگ وید میں، وہ جملے یہ ہیں نئے سوپا تھرائے آسمان، نئے کے معنی ناؤ پار لگانے والے، مصیبتوں کو دور کرنے والے، کشتی کو پار لگانے والے، یعنی ہے پربھو، ہے ایشور، ہے اللہ، نئے ہے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ سوپا تھا، سو مانی سندر، پتھ مانی راستہ، ہے ہمارے پربھو، ہم کو سندر پتھ پر، ہم کو اچھے راستے پر چلا رائے آسمان، جس سے ہمارا فائدہ ہو، جس سے ہمارا لابھ ہو، ہے ہمارے پربھو تو ہمارے فائدے کے لیے ہم کو اچھے راستے پر چلا، اچھے راستے پر ہم کو چلا۔ یہی آیت ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویدوں کے اتنے منتر کافی ہیں، زیادہ منتر پڑھیں گے تو آپ کے پڑوس میں پھر جمعے کے خطبے شروع ہو جائیں گے ہمارے خلاف۔ اتنا کافی ہے تاکہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک رہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بھی قرآن کی جو 2-3 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ الفاتحہ سے، پہلے تو اس بات پر غور کیجیے، اس سورت کے کئی نام ہیں۔ پہلا نام سورۃ الفاتحہ، کھولو سب سے پہلے یہی سورت ملتی ہے۔ دوسرا نام، کئی نام ہے اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، دم کرنے کی سورت۔ نبی اکرم کے پاس بہت سے مریض اور بیمار لوگ آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے اوپر یہ تکلیف آپ بٹھاتے تھے، بخاری وغیرہ پڑھیے، آپ ان کے اوپر سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھ کے آپ ان کے اوپر دم کر دیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الرقیہ بھی کہلاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز کی سورت۔ اس سورت کا نام ہی پڑ گیا سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت۔ اور یہ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے جب اس سورت کا نام ہی سورۃ الصلاۃ ہے، نماز کی سورت۔ اب کوئی آدمی اس بحث میں نہ پڑے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، جب اس سورت کا نام ہی سورۃ الصلاۃ ہے، نماز کی سورت۔ جب بندہ نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ خود فیصلہ کر لے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، نماز کی سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا، اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین وَلَعَبْدِ مَا سَأَلَ، میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ اللہ نماز کس کو کہہ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کو، ابھی بتا رہا ہوں۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، آدھی نماز میرے لیے اور آدھی نماز بندے کے لیے۔ اور نماز اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین
للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی. تو اللہ بھی تمام فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی, میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, میرے بندے نے میری تعریف میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین قال اللہ عز وجل تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. نماز کہہ رہا اللہ اور بتا کیا رہا ہے جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آدھی نماز میرے لیے آدھی نماز بندے کے لیے, میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. آدھی نماز یعنی آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اور آپ الفاظ پر غور کر کے دیکھ لو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دور و جہان کا پالنے والا ہے, تعلق اللہ سے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے, تعلق اللہ سے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے, تعلق اللہ سے. بیچ کی آیت چھوڑ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دو. اب پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان تینوں آیتوں میں بندے نے اپنے لیے مانگا ہے اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا, تعلق بندے سے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے انعام سے نوازا ہے, جن کو تو نے گفٹ تحائف تحفے دیے, ان کے راستے پہ چلا, تعلق بندے سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب غصہ نازل ہوا, جن کو تو نے ہلاک و برباد کر دیا, ان بد کردار لوگوں یہود و نصارہ کے راستے پر ہم کو نہ چلا. تعلق بندے سے, کیونکہ بندے نے اپنے لیے مانگا, بندے نے اپنے لیے مانگا. تو تین آیتوں کا تعلق اللہ سے اور تین آیتوں کا تعلق بندے سے, اس لیے آدھی نماز بندے کے لیے اور آدھی نماز کا تعلق بندے سے اور آدھی نماز کا تعلق اللہ سے. اب آپ کہو مولوی صاحب بیچ میں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اگر اس کو اللہ سے جوڑتے ہو تو ادھر 4 ہو رہی ہیں ادھر 3, تو آدھی کہاں ہو رہی ہے؟ اور اگر اس کو بندے سے جوڑتے ہو تو بندے کے حق میں 4 آ رہی ہیں اور اللہ سے اس کا تعلق 3 ہی رہ جائے گا, تو کہاں آدھی ہو رہی ہے؟ تو آیت کا ترجمہ خود ہی بتاتا ہے کہ آدھی آیت کا تعلق اللہ سے ہے اور آدھی آیت کا تعلق بندے سے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت بندہ کرتا ہے اور مدد اللہ کرتا ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے, ایک اقرار ہے. اے اللہ میں تیری عبادت کرتا جاؤں, تو میری مدد کرتا جا. عبادت کرنا تیرا کام, مدد کرنا تیرا کام. آدھی آیت کا تعلق اللہ سے, آدھی آیت کا تعلق بندے سے. 3.5 ادھر. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا بانٹ دیا. اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے, لہذا سارے جھگڑے ختم کر دیجئے. جب اللہ نے سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے, اب یہ سوال مت کرو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. جب سورہ فاتحہ ہی نماز ہے اور نماز میں نمازی کو آدمی نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آدمی خود غور کر لے, اپنے آپ اس کی گردن کٹ جائے گی. جب نماز ہی کو اللہ نے سورہ فاتحہ کہہ دیا ہے, سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہہ دیا ہے اور نماز میں نمازی کو نہیں پڑھے, اللہ اکبر کھڑا ہے, امام نے پڑھ لیا ہم نے بھی پڑھ لیا, امام نے تو رکوع بھی کر لیا تو نے بھی کر لیا, تو کیوں کرتا ہے؟ امام نے سجدہ کر لیا تیرا بھی سجدہ ہو گیا, تو کیوں کر رہا ہے؟ سب امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. امام نے پڑھ لیا, تو جب امام نے پڑھ لیا ہے تو کیوں پڑھتا اس کے پیچھے نماز؟ امام نے پڑھ تو لی, تیری ہو گئی. امام کے پیچھے ثنا تو پڑھ لے,
امام کے پیچھے سبحان ربی العظیم تو پڑھ لے، امام کے پیچھے ربنا لک الحمد تو پڑھ لے، امام کے پیچھے سبحان ربی الاعلی تم پڑھ لو، امام کے پیچھے التحیات تم پڑھ لو، امام کے پیچھے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ ساری دعائیں تم امام کے پیچھے پڑھ لو، اللہم انی ظلمت نفسی تم امام کے پیچھے پڑھو، اللہ اکبر تم امام کے پیچھے پڑھو، ساری چیزیں تم امام کے پیچھے پیچھے کرو۔ ذرا یہ بھی بتا دو سورہ فاتحہ سے کون سی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے؟ کسی کو نہیں پڑھ رہے؟ کون سی دشمنی نبھا رہے ہو اس صورت کے ساتھ؟ تو سب سے بہتر مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قابل غور ہے، خود ایک انسان غور کر لے۔ اب اس کے پہلے جملے پر غور کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں اس نے رب المسلمین نہیں کہا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں، ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، رب العالمین ہے، جماعت کا رب ہے، نباتات کا رب ہے۔ جس طرح وہ ایک انسان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں وہ ایک کتے کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ایک بلی کو بھی غذا دیتا ہے، وہ چڑیوں کو بھی روزی روٹی دیتا ہے، وہ سمندر کی تاریکیوں میں، سمندر کے اندھیرے میں تیرنے والی مچھلیوں کو بھی روزی روٹی پہنچاتا ہے، ان کے لیے بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے کہ یہ کتا ناپاک، خنزیر فلاں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری نظر میں ہو سکتا ہے اس آدمی کو 5-6 سال بیٹا بیٹی نہیں ملا، یہ بابا کے دربار میں جا سکتا ہے، اس کو کوئی بھگانے والا نہیں، کیونکہ چادر چڑھنے کا سوال ہے، رقم آنے کا سوال ہے۔ لیکن اگر کوئی کتا دربار میں جائے تو اس کو دور دور کہہ کے بھگا دیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس کتیا کو بھی کئی سال سے بچے نہ ہوئے ہو، وہ بھی مانگنے گئی ہو، میرے بھائیوں تم اس کو کیوں بھگا رہے ہو؟ بابا کے دربار سے کیوں بھگا رہے ہو؟ شاید وہ بھی تو مانگنے جا سکتی ہے۔ نہیں، اگر آپ اس کو بھگا سکتے ہو تو میرا رب تو اتنا مہربان ہے کہ وہ کتے کو بھی کھلاتا ہے، وہ بلیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ سمندر میں تیرنے والی مخلوق کو، مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، اس کو روزی دینے میں حیا نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے، دونوں جہان کو پالتا ہے۔ اس کا فرمان ہے، قرآن پڑھیے، میرے بندو تم میری اوپر ویسے ہی بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے۔ ایک انسان کو اپنے رب پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، اگر تم میری اوپر ویسے بھروسہ کر لو تو ہم تمہیں روزی ویسے ہی دیں گے، رزق ویسے ہی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، چڑیاں بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے جاتی ہیں اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، وہ بھوکی نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم ان چڑیوں کو ان کے گھونسلوں سے بھوکا نکالتے ہیں، لیکن واپس جب ان گھونسلوں میں پہنچاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں بھی ویسے ہی روزی دیں اگر تم مجھ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس کی وسعت دیکھیے، خنزیر کو بھی دے رہا ہے، کتے کو بھی دے رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بلی کتے سے ڈرتی ہے، کتے کو دیکھتی ہے تو بھاگتی ہے کہیں جھڑپ نہ لے، لیکن جب بلی حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو بلی جب بچے کے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلی ایسی سنسان جگہ تلاش کرتی ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے جہاں کتوں کا گزر نہ ہو سکے، جہاں کوئی کتا نہ پہنچ سکے، جہاں وہ اپنے بچے کو جنم دے اور پھر باہر سے روزی روٹی اپنے منہ میں دبا کر لائے اور اپنے بچے کو آسانی سے دے سکے، کھلا سکے۔ میری خیر
غیر موجودگی میں اس بچے کو کوئی پھاڑ نہ دے. یہ بلی کے اندر اپنے بچے کی پرورش کا یہ نظام اگر بلی کی کھوپڑی میں بھی اگر کسی نے پیدا کیا تو وہ ہستی ہے رب العالمین کی. اس نے بلی کو یہ سمجھ بھی عطا فرمائی ہے کہ تو فلاں جگہ جا اپنے بچے کو جنم دے. اور وہ بلی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے جہاں کتے کا گزر نہ ہو سکے. میرے بھائیو آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا, بلی کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہے. مرغی کو دیکھا ہوگا, بلی کو دیکھا بھاگتی ہے کہیں مرغی ہمیں جھاپ نہ لے. لیکن جب وہی مرغی 20 25 30 40 انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ان انڈوں سے بچے جب نکل آتے ہیں اور وہ بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جب چلتے ہیں اور بلی کی مرغی کی نظر بلی پر پڑ جاتی ہے تو یہی مرغی جو کل تک بلی کو دیکھ کر بھاگا کرتی تھی لیکن آج اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پیچھے دیکھتی ہے, بلی پر نظر ڈالتی ہے, اپنے بچوں کو اپنے پروں سے چھپا لیتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس نے اپنے بچوں کو پالنے کا حق جو کیا ہوا ہے اور یہ ہمت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے جو اس نے ایک مرغی کو دی ہے. پہلے ڈرتی تھی لیکن بچے جب اس کے ہو گئے تو وہ بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے, دونوں جہان کی وہ پرورش کرتا ہے. وہ جس طرح انسانوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے اسی طریقے سے وہ حیوانات چرندوں پرندوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. ذرا اس کے ربوبیت کے اس نظام پر غور کیجیے. انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے, انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری کھوپڑی بنا رہا تھا. تیری ماں آٹا گوندھ رہی تھی, اللہ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا, تیری آنکھیں تیرا کان بنا رہا تھا. تیری ماں کروٹ لے کے سوئی ہوئی تھی لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو وہ اپنا نظام چلا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انسان ابھی زمین پر آیا بھی نہیں, ابھی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے, ابھی وہ کئی کئی اندھیروں میں موجود ہے, اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے. ایک انسان کو دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ہے ہوا. ابھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا بھی نہیں ہے. اللہ نے اس انسان کو باہر لانے سے پہلے اس کی زندگی کا سامان ہوا وافر مقدار میں پہلے ہی سے موجود کر دیا ہے. ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں پانی کا کردار بھی بہت اہم ہے. ابھی انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہے, ابھی وہ باہر آیا بھی نہیں ہے کہ اس انسان کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو وافر مقدار میں پیدا کر دیا. ایک انسان ابھی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے, اس کے لیے ہوا, اس کے لیے پانی, اس کے لیے سرسبز و شاداب سبزیاں اور پھل فروٹ پہلے ہی سے موجود ہیں لیکن وہ آتے ہی سبزی نہیں کھا سکتا ہے. یہ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کے پیٹ سے کھجور نہیں کھا سکتا ہے, سیب کیلا انار نہیں کھا سکتا ہے, گوشت نہیں کھا سکتا ہے. اس انسان کو جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو اس کے لیے سب سے بہترین غذا اس کی ماں کا اپنا دودھ ہے. ابھی اس ماں کی پستان جو ابھی تک دودھ نہیں دیتی تھی لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیری غذا تیری ماں کی پستان کے اندر موجود کر دی ہے. اس کے پستان کو دودھ سے بھر دیا ہے. یہ ربوبیت کا وہ زبردست نظام ہے جس پر اس نے صرف رب المسلمین کی مہر نہیں لگائی ہے, رب المؤمنین کی مہر نہیں لگائی ہے, بلکہ رب العالمین کہا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جو انسان کو کے ساتھ ساتھ حیوان چرند پرند جمادات نباتات سب کا میں رب ہوں. اور ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے, اس کو باہر آنے سے پہلے اس کی غذا اس کی ماں کے پستان میں پہلے سے موجود کر دیتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ شکر کم ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. تصور کیجئے ماں کے پیٹ کے اندر کس کس طریقے سے اس نے ہمارے مراحل طے کیے ہیں.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اگر یہ سوچتا ہے تو تیری خام خیالی ہے، اگر یہ سوچتا ہے تو تو غلط سوچتا ہے. تو اپنے وجود پر غور کر. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو شروع میں حقیر و ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو ایک گاڑھے پانی کی بوند نہ تھا؟ ایک قطرے سے، پانی کی ایک بوند سے اللہ نے تجھے بنایا. ذرا تصور کیجئے، وہ پانی کی ایک بوند رحم مادر میں جاتی ہے. ایک مرتبہ جب ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ 1,00,000 سے زیادہ جراثیم رحم مادر میں ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں. رحم مادر میں عورت کے بچے دانی کے میں 1,00,000 سے زیادہ جراثیم مرد کے پانی کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور اللہ سارے جراثیم کو ناکارہ کر دیتا ہے. صرف ایک جراثیم سے، ایک جرثومے سے بچے کی پیدائش، صرف ایک جراثیم سے، ایک جرثومے سے اس انسان کو وجود بخش دیتا ہے. میرے بھائیوں، اس پانی کی بوند سے اللہ رب العالمین جمع ہوا خون بناتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی ڈالتا ہے. میرے بھائیوں غور کرو، پھر ہڈیوں کے بعد گوشت بناتا ہے، پھر ہڈیوں میں گوشت پہناتا ہے، اس کے بعد انگلی، پور، ناخن، پیر، ہاتھ، ناک، کان کے اندر پردہ، سننے کی طاقت، آنکھ کے اندر ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ روشنی آنکھ کے اندر. یہ اسی پانی کے قطرے کی سے کاریگری ہے رب العالمین کی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام تیری ماں کے پیٹ کے اندر جب وجود پا رہے تھے، ہو رہے تھے، اس وقت تک تیری ماں کی پستان میں تیری یہ غذا نہیں تھی. اب تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا ہے، تو زندگی میں قدم رکھنے والا ہے، دنیا میں ایک نئی زندگی لینے والا ہے. اب سن، تجھے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی، حسب ترتیب دیکھو، ماں کے پیٹ کے اندر، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، باہر آیا، فوراً ماں کی پستان کے اندر دودھ آ گیا. اور پھر دیکھو ایسی چیزیں، ماں کی عقل میں بچے کی پرورش کے لیے اتنا رحم ڈال دیا ہے، اتنا رحم ڈال دیا تاکہ ماں کو دقت نہ ہو. بچہ روتا ہے، ماں کی پستان اپنے آپ دودھ اتار دیتی ہے. بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، فوراً اس کو اٹھاتی ہے اور وہ اپنے پستان سے لگا لیتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. بچہ روتا ہے، اس کے رونے کی آواز ایک ہی ہے، لیکن ماں سمجھ رہی ہے یہ میرے بچے کی رونے کی آواز بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جسم میں کسی حصے پہ درد ہو رہا ہے، ہنسلی سرک گئی ہے، ہڈی کہیں سرک گئی ہے. بچہ روتا ہے، ماں اس کے رونے کی آواز سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا درد کی وجہ سے رو رہا ہے. پھر رونے کی کیٹیگری بھی الگ ہے. بچے کے رونے سے ماں اندازہ لگا لیتی ہے یہ پیٹ کا درد ہے یا سینے کا درد ہے یا سر کا درد ہے یا جسم کے کس حصے کا درد ہے. ماں اس کے رونے سے یہ سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے اندر رکھی ہے تاکہ بچے کی پرورش کا نظام بالکل صحیح چل سکے. جو بچے آج جوانی کے عالم میں قدم رکھ چکے ہیں، آج میاں بیوی کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹے کیا بات، ارے چپ رہ تو نہیں سمجھے گی، اپنی ماں سے کہتا ہے. آج کا نوجوان، ماں تم چپ رہو، بڑھیا تو نہیں سمجھے گی، چل. آج تم کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، کل تک جب تیرے پاس زبان نہ تھی، تیری ماں اس وقت بھی تیری بات سمجھ جایا کرتی تھی کہ یہ میرا بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، رونے سے کون سی آواز نکل رہی ہے. جب تیرے پاس زبان نہ تھی تب بھی تیری ماں سمجھ جایا کرتی تھی. آج تو سمجھدار ہو گیا تو اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی. بڑھیا چپ رہے تو نہیں سمجھے گی. کیسے جملے لگ رہے ہیں؟ یہ پرورش کا نظام تھا میرے پیارے ساتھیوں. پیدا ہوا بچہ اور ماں کی پستان جوش،
मारने लगी दूध, और फिर हवा सस्ती, गवर्नमेंट देखो बिजली देती है, टैक्स भी लेती है, पंखा चलाया मई में जून में, इतना बिल दो, इतना बड़ा पंखा चल रहा है, अगर ये हवा बंद हो जाए तो क्या हाल होगा। कल के जलसे में जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा क्या हाल था स्टेज पर, और आज हवा देख लो। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, ये हवा इतनी कसीर और वाफर मिक़दार में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, लेकिन आज तक कोई टैक्स नहीं मांगा। टिल्लू पंप चलाते हो, खेत में पानी, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अपने खेतों को सैराब किया, बारिश नहीं हुई, चलो पानी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा तुमने अपने खेत को दिया, गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। इतनी कसीर तादाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बारिश नाज़िल की, लेकिन आज तक टैक्स नहीं मांगा, आज तक टैक्स नहीं मांगा। बंबई के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक मर्तबा मसनूई बारिश का जरा तखमीना लगाया, समंदर के पानी की भाप बनाकर उससे बदलियां बनाई और उससे बारिश की। समंदर के पानी से भाप बनाकर उससे मसनूई बदलियां बनाई और उससे बारिश की, लेकिन ये बारिश इतनी महंगी साबित हुई कि उन साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है कि अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान पर समंदर के पानी से भाप बनाकर और बदलियां बनाकर उससे बारिश की जाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान पर अगर बारिश की जाए, तो इसके लिए हिंदुस्तान की 25 साल की आमदनी और कमाई चाहिए। 25 साल पीछे हो जाएगा हमारा भारत, 25 साल की इनकम चाहिए, 25 साल की। 10 मिनट की बारिश अगर की जाए तो 25 साल की इनकम। और अल्लाह तबारक व तआला जून जुलाई अगस्त सितंबर बारिश ही बारिश करता है। कहीं कहीं तो दुआएं होती, मौलवी साहब दुआ करो सैलाब आ गया है, बाढ़ आ गई है, बंद करो, दुआ करो। मेरे भाइयों इतनी कसीर तादाद में, लेकिन आज तक उसने कोई टैक्स नहीं मांगा। हवा वापर मिकदार में, पानी वापर मिकदार में, टैक्स नहीं मांगा। दुनिया का कायदा है कि एहतिजाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज होते हैं, वो हमारे कपड़े धोए तो धोबी भी हमारा मोहताज होता है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज होता है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज होते हैं, लेकिन वो बेचने वाले हमारे भी मोहताज होते हैं कि वो हमसे पैसे लें। दुनिया का यही कायदा है, अगर तुम हमारे मोहताज हो तो हम तुम्हारे मोहताज हैं। तुम हमें ये चीज दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, हम तुम्हारे, तुम हमारे मोहताज। ये दुनिया का कायदा यही है, लेकिन यहाँ उसूल बदल गया है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम रातों दिन के मोहताज हैं, लेकिन रातों दिन हमारे जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा भर मोहताज नहीं है। यहाँ उसूल बदल जाता है, यहाँ कानून बदल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी परवरिश के निजाम के लिए सारी चीजें वाफर और कसीर मिक़दार में पैदा की हैं, और इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो सिर्फ ये मांगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदे मेरे सामने अपनी पेशानी को रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने इकरार कर लिया है और यकीन कर लिया है कि मैं उसका मालिक हूं और वो मेरा बंदा है। उसने अपने आप को मेरा बंदा बना लिया है, और उसने मुझे अपने आप का मालिक बना लिया है, मुझे अपना मालिक तसव्वुर कर लिया है। बस आए मेरे बंदे, इतना मुझे दे दे। मैंने तुझे पैदा सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। बस इसलिए मैंने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया है। निजाम परवरिश पर नजर डाली। अच्छा, एक और जाविये से देखिए, भैंस गाय वगैरह आप लोग ज़िबा करते हैं, क्या क्या चीजें निकलती हैं, फेफड़े, कलेजी, दिल, गुर्दा, सब। एक हाथी के अंदर भी यही सारी चीजें हैं। लेकिन कभी आपने सोचा भी है
کہ جو چیزیں ہاتھی کے اندر ہیں، جو چیزیں بھینس اور گائے بیل کے اندر ہیں، جو چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں، یہی ساری چیزیں چیونٹی کے اندر بھی ہیں۔ لیکن ہے کوئی دنیا میں کوئی MBBS MS ڈاکٹر جو کسی چیونٹی کے دل کا آپریشن کر سکے، بائی پاس سرجری کر سکے؟ کتنی بڑی خوردبین لے لو، دیکھو بھینس کے برابر بھی اگر چیونٹی دکھنے لگے اس خوردبین سے، تب بھی وہ سرجری نہیں کر پائے گا، اس کا دل نہیں نکال پائے گا۔ ہاتھی کا دل نکال سکتا ہے، انسان کا دل، اور بائی پاس سرجری کر سکتا ہے، لیکن وہی دھڑکتا ہوا دل اس چیونٹی کے پاس بھی ہے۔ جو پیر ہاتھی کے پاس ہے، بھینس اور گائے بیل کے پاس ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ہے، تو ایسا نہیں کہ چیونٹی کے پاس پیر نہیں ہے، اس کے پاس بھی پیر ہے۔ مولوی صاحب کون سی خوشبو لگا کے آئے ہو؟ کپڑا پکڑا، جنت الفردوس لگ رہی ہے۔ آپ نے ہمارے بغل میں بیٹھ کر خوشبو دیکھ لی، سونگ لی، اور کپڑا اٹھا، آپ تو اتنی دور کی خوشبو سونگ پا رہے ہیں، میرے بغل میں بیٹھے ہوئے جو ناک آپ کے پاس ہے وہی ناک چیونٹی کے پاس ہے۔ آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں تب آپ میری خوشبو سونگ پا رہے ہیں۔ چیونٹی اپنی غذا کی خوشبو 2 3 اور 5 منزل کے اوپر بھی سونگ لیتی ہے۔ اگر مٹھائی 5 منزل کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے تو چیونٹی نیچے سے لے کر 5 کی منزل تک پہنچ جاتی ہے اور وہ خوشبو کو سونگ لیتی ہے۔ جو ناک میں سونگنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے زیادہ سونگنے کی طاقت اللہ نے چیونٹی کو دی ہے۔ نظام پرورش دیکھیے، اس کو بھی پال رہا ہے، اس کو بھی اپنی غذا تک پہنچا رہا ہے، اس کو بھی پہنچا رہا ہے۔ اور نیپولین نے کہا تھا کسی کام میں جب وہ ناکام ہو گیا تو اس نے کام ہی چھوڑنا چاہا، بیٹھا ہے وہ تو اپنی گھر پر منزل پر نظر ڈالتا ہے، چیونٹی دیوار پہ چل رہی ہے اور وہاں ایک لڈو، مٹھائی، برفی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس مٹھائی پر کو جانا چاہتے ہیں اس مٹھائی تک، لیکن چیونٹی چلتی ہے گر جاتی ہے، چیونٹی پھر چلتی ہے گر جاتی ہے، لیکن پھر وہ اس دیوار پہ چلتی ہے۔ نیپولین بار بار دیکھتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اس نیپولین نے جب گنتی گننا شروع کی کہ یہ چیونٹی دے کے وہاں تک پہنچتی ہے نہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے 21 یا 22 مرتبہ اس چیونٹی کو گرتے ہوئے دیکھا ہے زمین پر، چلتی ہے گر جاتی ہے، چلتی ہے گر جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ بالکل قریب تک پہنچ گئی لیکن اوپر سے نیچے گر گئی، پھر چڑھتی ہے۔ 21 یا 22 مرتبہ اس نے کوشش کی، 23ویں مرتبہ میں وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ نیپولین کہتا ہے کہ میں نے چیونٹی سے عبرت حاصل کر لی کہ جب ایک چیونٹی اپنی منزل مقصود پر جانے کے لیے بار بار محنت کر سکتی ہے اور بار بار ناکام ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی کا پیش خیمہ ہے ناکامی۔ ناکامیاب انسان بار بار محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ چیونٹی سے میں نے عبرت حاصل کی، جب ایک چیونٹی بار بار ناکام ہو کر آخر کامیاب ہو سکتی ہے تو میں بھی اپنے مقصد میں بار بار ناکام ہو کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ نیپولین نے کہا میرے اندر انسانیت تھی، میں نے چیونٹی سے عبرت حاصل کر لی ہے۔ ہاں، بڑا بننے کے لیے مخلوقات پر نظر مت ڈالو کہ وہ کتنی حقیر ہے، کتنی چھوٹی ہے، کتنی چھوٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ کافروں کو جو دنیا میں دولت مل رہی ہے، جو دنیا میں بے تحاشا ان کے پاس مال و دولت اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو دادے عیش وہ لے رہے ہیں، میرے بھائیوں وہ اس کی وجہ
وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ اور دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور ایک جگہ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کی رٹ لگا لو، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے، اے میرے بندو تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، ہم سے دنیا بھی مانگو لیکن دنیا کی اچھائیاں مانگو، ہم سے آخرت بھی مانگو لیکن آخرت کی اچھائیاں مانگو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگا کرو میرے بھائیوں، دنیا سے قطع تعلق کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایک جنگل میں چلے جاؤ، کیا ہوا؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ چپ، اللہ دے گا۔ اللہ لگا تسبیح لیے بیٹھا مالا، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دو سے تو میں نے پوچھا بے کھانا کہاں سے آئے گا؟ چپ، اللہ 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 رٹ رہا، اللہ دے گا، میری عبادت بیکار ہو جائے گی، چپ رہو، اللہ اللہ اللہ۔ ایسے لوگ جانتے ہو کون ہیں؟ یہ حرام خور لوگ ہیں۔ یہ جہاں ملے نا 1000 جوتے مارو اور ایک گنو، الٹی چھری سے کاٹے جانے کے لائق یہ لوگ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، قرآن پڑھیے اور سورہ جمعہ کی تلاوت کیجیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز ادا کر لو، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو اب مسجد میں فالتو مت بیٹھو، فضول میں مت بیٹھو، نکلو، چلو جاؤ۔ اب تم نے نماز پڑھ لی، اب کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں سونے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیوں ٹانگ پھیلا کے لیٹنا چاہتے ہو؟ نماز پڑھ لی، فانتشروا فی الارض، نکلو مسجد سے جاؤ۔ اب کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، اللہ نے جو روزی اتاری ہے اس کو تلاش کرو، اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرو، رکشہ چلاؤ، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار کے اندر بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جو رزق اتارا، جو روزی اتاری ہے اس کو تم تلاش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ یہ نہیں کہ حرام خور بن جاؤ، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، اللہ 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 رٹ لگا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں یہ لوگ، اور اس سے بڑے حرام خور بنانے والے ہم لوگ ہیں۔ یہ بہت اللہ والا ہے، لے بابا، اب اس کو ایک جو دو ٹائم کھانا پہنچا دیا، اس کا تو فری میں مل رہا، ہم کو کیا کرنا، نہ محنت کرنا، آ ہی جاتا ہے۔ ننگا رہنا تو ان کی عادت ہو گئی ہے، ننگا رہنا تو ان کی عادت ہو گئی ہے۔ میرے فیس بک پر، میرے واٹس ایپ پر باقاعدہ کسی نے ڈالا ہے ننگا بیٹھا ہوا بابا۔ ہم جینی کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلمان بابا کی بات کر رہے ہیں، پیر کی، ولی کی، اور اس کا نام کیا ہے؟ ننگا بابا۔ جو عورتیں بچے نہیں پیدا کر پا رہی ہیں وہ عورتیں آتی ہیں اور اس کی شرمگاہ کا دیدار کرتی ہیں، اس کی شرمگاہ کا دیدار کرنے سے حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہ نام ہے ان کے۔ ارے ہندو کسی مورتی پر جھکتا ہے تو ہمیں پھر بھی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کو معلوم تو ہے کہ وہ درگا کے سامنے جھک رہا ہے، کہ شنکر کے سامنے جھک رہا ہے، کہ گنیش کے سامنے۔ اس بیہودے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کس کے سامنے جھک رہا ہے، اس بابا کا نام کیا ہے، خود مزار پہ بھی نہیں لکھا ہے۔ ہمیں 2-3 باباؤں کے نام معلوم ہے بس۔ بمبئی میں جاؤ تو حاجی علی، اجمیر میں جاؤ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، دلی میں جاؤ تو نظام الدین اولیاء۔ بقیہ جتنے مزاروں پہ گیا ہوں ان کے باباؤں کے نام ہی نہیں۔ شادی والے بابا، بنارس میں ننگا بابا، نام لگا ہوا بورڈ، لوٹا بابا، مٹکا بابا۔ پاکستان میں گیا تو چھتری والے بابا، بنگلور میں گیا تو جنگلی بابا، میرے ڈاوا میں آ جاؤ جیل والے بابا، بھیڑ والے بابا۔ باباؤں کے نام ہی نہیں معلوم ان کو۔ بریلی میں چلے جاؤ تو کتا بابا، پتنگ بابا۔ بمبئی میں چلے جاؤ تو حاجی علی نام صحیح ملتا ہے، لیکن دوسرے بازار میں جاؤ تو حاجی ملنگ۔ یہ ملنگ پلنگ کون سی بیماری، کچھ نام نہیں۔ یہ سب ان کے، یہ میں نے نام نہیں رکھے ہیں۔ کوئی بھی بریلوی بھائی غصہ نہ ہو، یہ وہ نام بتا رہا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم ہے۔ یہ مزاروں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، ملنگ پلنگ، لوٹا چوٹا، ڈنڈا ننگا جنگلی، کتا پتنگ، یہ سب نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے۔
اب تم ان کے سامنے جھک رہے ہو، بھائی اس میں کون دفن ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، پھر تم کیوں جھک رہے ہو سکتا کوئی کتا مار کے ڈال دیا گیا ہو۔ اے مولانا صاحب زبان سنبھال کے بولو، تو تم بتاؤ نا کون سے بابا، ہمیں کیا معلوم، میرے باپ دادا جھکتے تھے ہم بھی جھک رہے ہیں، بس یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ میرے باپ اس مزار پہ آتے تھے، میں بھی آ رہا ہوں، بابا کا نام کیا ہمیں نہیں معلوم، بس یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے تو یہ دین ہم تک آتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے باپ حاضر کہہ رہے ہیں بتوں کو لے جاؤ اور مارکیٹ میں بازار میں بیچاؤ، تو وہ گھسیٹتے ہوئے رسی میں باندھ کے لے جا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کا کان ٹوٹ رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے، کہہ رہے کون خریدے گا ان کو جن کے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں بچا نہیں پا رہے ہیں، پیر ٹوٹ رہا ہے بچا نہیں پا رہے ہیں، لنگڑے لولے، ان معبودوں کو اپنے بھگوانوں کو کون خریدے گا؟ شکایت ہو گئی، جیسے اتنی بات بول دی کل میرے خلاف شکایت پہنچ جائے گی، ہوٹلوں پہ چرچے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شاہ فیصل جب پاکستان کی سرزمین پر آئے، سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل جب پاکستان کی سرزمین پر آئے تو پاکستان کا وزیر اعظم بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، ان کو کراچی بائی پلین لے کے جاتا ہے اور محمد علی جناح کی قبر پر لے کر مزار پر لے کر جاتا اور کہتا ہے یہ قائد اعظم ہے، یہ محمد علی جناح ہیں، ان کی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے بڑا سجدہ کیا، پاکستان کے وزیر اعظم نے، شاہ فیصل نے اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم سے کہا تھا اگر مزاروں کو پوجنا میں بھلائی ہوتی اور یہ کار خیر ہوتا اور اچھا کام ہوتا تو آئے پاکستان کے وزیر اعظم، ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ کا روضہ اقدس ہے، ہم اس کو سونے کا بنا کر پوجتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مزاروں کو سونے کا بنا کر بھی پوجنا فائدے مند نہیں ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہمارا ظلمات میں مبتلا ہے، امام کائنات اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، صاحب رحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق پڑھی ہے، انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کو پیارے ہونے والے 2 دن پہلے نبی اکرم کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور آپ یہ دعا فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ دنیا کے تمام نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت بھیجنے والا اپنی قبر سے بھی خبردار کر رہا ہے، اور رب العالمین کی طرف نظریں اٹھا کر، آسمان پر نظریں اٹھا کر فرما رہا ہے اے اللہ میرا انتقال جب ہو جائے اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تو اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میرے مزار کو میری قبر کو اے اللہ چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، عبادت خانہ نہ بنا دینا، سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے بھی اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، بت خانہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیوں ابن حبان کے صفحات پر یہ منظر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جب ہیرا شام کی بستی سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے شام کے لوگوں کو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ سجدے کے زیادہ لائق ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی جب ان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، شام کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کا جواب یہ دیا لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ کبھی غور کرو، وہ صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں، وہاں بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کی قوم کے لوگ شام والے، جب شام کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو آپ ان کو حکم کیا دے رہے ہیں، آپ ان کو مشورہ کیا دے رہے ہیں، آپ ان کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کیا
کل جب میں انتقال کر جاؤں، میری قبر بن جائے تو کیا تم میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں زندگی میں سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور آپ قبر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں تو ان کو منع کر دوں گا، اپنی زندگی میں تو اپنے سامنے سجدہ نہیں کرنے دوں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ یہ سجدہ کرنے لگے، اس لیے آپ نے فرمایا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے سختی کے ساتھ قبروں پہ سجدہ کرنے سے منع بھی فرما دیا ہے، اپنی قبر کے سامنے تک جھکنے سے منع فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بات تھوڑی سی آگے کی طرف نکل گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو پہچاننا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ ربوبیت کے نظام کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ جو مشینری اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر فٹ کی ہے، جو مشینری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل، دماغ، بھیجا، گردہ، یہ سب ایک ہاتھی اور ایک بھینس اور بیل اور گائے کے اندر اور ایک انسان کے اندر رکھی ہے، یہ ساری چیزیں ایک چیونٹی کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر چیونٹی کی بائی پاس سرجری نہیں کر سکتا ہے۔ چیونٹی کا پیر اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑ نہیں سکتا ہے۔ بے بسی بھی بتا دی ہے، کمزوری بھی بتا دی ہے۔ سونگنے کی طاقت اس کو اتنی تھی کہ ہم لوگ تو بغل والے آدمی کی خوشبو سونگتے، وہ اپنی غذا کو پانچویں منزل کے اوپر بھی تلاش کر لیتی ہے، سونگ کر پہنچ جاتی ہے۔ اور سننے کی طاقت تو اتنی تھی ہے کہ میرے بھائیوں، ہم یہاں تک جو بیٹھے ہوئے ہیں بغیر مائک کے اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، اور آپ لوگ بھی بغیر مائک کے میری آواز نہیں سن سکتے، لیکن چیونٹی کے اندر سننے کی، کان کی طاقت اتنی زیادہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے، سورہ نمل پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، چیونٹی ان کے گھوڑوں کے پاپوں کی آواز سنتی ہے، اور ایک چیونٹی تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے اپنے اپنے مکانوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ۔ وَإِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب حضرت سلیمان کا لاؤ لشکر جب چیونٹیوں کے مادی ان کے مکانات کے پاس سے گزرا، ایک چیونٹی تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنے اپنے مکانوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ۔ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر تمہیں اپنے پیروں سے کچل ڈالے، تمہیں اپنے پیروں سے رون ڈالے، تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے، پیس کے رکھ دے، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ ایک چیونٹی کی بات تمام چیونٹیاں مان لیتی ہیں اور وہ اپنی جان دینے سے محفوظ ہو جاتی ہیں، بچ جاتی ہیں۔ تو چیونٹیاں گھوڑوں کی آواز اور ان کے پیروں کے ٹاپوں کی آواز سن رہی ہیں، یہ قوت سماعت بھی چیونٹی کے اندر بھی دی ہے، سننے کی طاقت اتنی ہے۔ ہم اور آپ پریشان ہیں، پریشان، ہر انسان پریشان ہے۔ کیا منظر ہے! وہیل مچھلی کے بارے میں سنا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا جانور کون ہے؟ وہیل مچھلی۔ اور شاید جنرل نالج کی بات آپ کو معلوم ہو، اس کی ایک دن کی خوراک کتنی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جانور، دنیا کی سب سے بڑی ہاتھی سے بھی بڑا ہوتا ہے کون؟ وہیل مچھلی۔ وہیل مچھلی 24 گھنٹے میں، ایک دن میں اس کی خوراک 40 ٹن گوشت ہے۔ 40 کلو کا 1 من، 2.5 من کا 1 کنٹل، 100 کلو کا 1 کنٹل، اور 1000 کلو کا 1 ٹن۔ 1000 کلو کا 1 ٹن، اور وہ کتنا کھاتی ہے 24 گھنٹے میں؟ 40 ٹن، یعنی 40,000 کلو گوشت۔
میرے رب کی رحمت تو یہ ہے اور میرے رب کا ربوبیت کا نظام تو یہ ہے کہ وہ اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، اس کو بھی 40 ٹن 40,000 کلو گوشت روزانہ کھلاتا ہے۔ ہائے آج کا مسلمان تو 2 روٹی کے لیے پریشان ہے، 2 روٹی کے لیے جوا کھیل رہا ہے، 2 روٹی کے لیے انڈیا اور پاکستان کے میچ میں سٹا لگا رہا ہے، 2 روٹی کے لیے تو اپنے بھائی کی زمین اور اس کے کھیت پہ قبضہ کر رہا ہے، تو اپنے بھائی کا مرڈر کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل عام کر رہا ہے۔ وہ میرا رب ہے اور یہ اس کی ربوبیت کا نظام ہے کہ وہ اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، وہ سمندر کی اس وہیل مچھلی کو بھی ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھلاتا ہے، 40,000 کلو گوشت ایک دن میں کھلاتا ہے۔ جب میرا رب بغیر محنت کے اور بغیر خون و خرابے کے جب اس مچھلی کو 40 ٹن یعنی 40,000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، میرے بھائیوں وہ ہمیں بھوکا کیوں سلائے گا، وہ ہمیں بھوکا کیوں رکھے گا؟ میرے بھائیوں بھروسہ کرو اپنا اللہ کی ذات پر، ربوبیت کے نظام پر ذرا غور کرو۔ فرمایا میرے بندو میرے اوپر کم حق بھروسہ کر لو، جیسا کرنا چاہیے ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور لیکن سلائیں گے نہیں۔ بھوکے پیٹ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، واپس جب جاتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم تمہارا بھی پیٹ اسی طریقے سے بھریں گے، لیکن بھروسہ ہونا چاہیے رب العالمین کی ذات پر۔ الحمدللہ رب العالمین پر اتنی دیر ہو گئی ہے، اب اس کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں، نہیں تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ ربوبیت کا نظام۔ اب اس کے بعد آئیے تھوڑی دیر کے لیے الرحمن الرحیم۔ جہاں ربوبیت ہم نے اور آپ نے سمجھ لی ہے، وہاں ہم رحمانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی اور دونوں مبالغہ، بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں بڑا مہربان ہوگا اپنے بندوں پر، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہرحال رحم یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، غضب بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ میری رحمت میں اور میری غضب میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، دونوں کہنے لگے میں بلند، لیکن میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت نے میرے غضب کو پر فوقیت لے گئی۔ یعنی رحمت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ کر لو کہ اس کے غضب کو ہم بھول جائیں۔ وہیل مچھلی سے سبق حاصل کرنے والوں سنو، آپ کو معلوم ہے کتنا سٹا لگا تھا؟ جس دن پاکستان کا نیوزی لینڈ سے میچ ہوا تھا، اس دن صرف ہمارے اٹاوا میں، چھوٹا سا شہر ہے، ہمارے اٹاوا میں 4 کروڑ روپے لوگ ہارے تھے۔ ایک گیند پر، اس گیند پر فلاں آؤٹ ہوگا، اس گیند پہ چھکا لگے گا، لوگ سٹا لگا رہے تھے، جبکہ روزی دینے والی ذات اللہ کی، ہمیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ ہم کون سے طریقے استعمال کر رہے ہیں روزی کمانے کے؟ آئیے، اگر ہم نے اور آپ نے یہ جرم کیا ہے یا کر رہے ہیں تو اس کی رحمانیت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، اور اس کی رحمانیت کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے عفو کر گزر کریں، اپنی بات کو رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے نئے سرے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ فرمایا وہ بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آخرت میں بھی رحم کرے گا اور دنیا میں بھی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اگر دنیا میں وہ رحم نہ کرے تو ذرا بتاؤ کون ہے دنیا میں ایسا انسان جو وہ ایک وقت کا کھانا بھی کھا سکے؟ ہم اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں کھانا ملے، ہمیں پانی ملے، لیکن یہ اس کی رحمانیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ، وہ تو ہر مہمان کو کھانا کھلاتے تھے، ایک مرتبہ کوئی ملا ہی نہیں، بوڑھا آدمی جا رہا تھا، پکڑ لیا،
آؤ بوڑھے کھانا کھا لو. جیسے وہ کھانے کے لیے بیٹھا اس نے اللہ کا نام نہ لے کر آگ کا نام لے لیا. بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. اٹھایا کھانا کھا. ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا، ہٹ ہٹ کھانا. یہ میرا رب دیتا ہے، آگ نہیں دیتی ہے. نام لینا ہو تو میرے رب کا نام لو، اللہ کا نام لو. اس بوڑھے نے کہا میں آگ کے نام سے کھاؤں گا، میں مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں. کھلانا ہو تو کھلاؤ، نہیں تو میں جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھاگو. تو کھانا رکھ دیا اس نے اور چلا گیا. کیا نہیں کھایا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، ابراہیم جاؤ اس بوڑھے کو بلا کے لاؤ، کھانا کھلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل وہ بوڑھا اللہ کا نام نہیں لے رہا، آگ کا نام لے رہا ہے، آگ کا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا ہے اے محمد اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور کھانا کھلاؤ. وہ آج سے تھوڑی، وہ تو 90 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال سے آگ کا نام لے رہا ہے. لیکن میری رحمت اس کے باوجود اس کو 90 سال سے کھانا کھلا رہی ہے. آئے ابراہیم وہ تیرے دسترخوان پر صرف آج بیٹھ گیا ہے اور اس نے آگ کا نام لے لیا، تم نے اس کو بھگا دیا ہے. جب میں اپنے بندے پہ ناراض نہ ہوا تو تم میرے بندے پہ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ جاؤ ابراہیم اس کو پکڑ کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جانے لگے. اس بوڑھے کو پکڑا اور کہا بابا کھا لو، آپ کا ہی نام لے کے کھا لو. بوڑھے نے کہا ہوا کیا پہلے یہ بتاؤ. کہا میرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ تو 90 سال سے آگ کا نام لے رہا ہے، میں اس کے باوجود اس کو کھلا رہا ہوں. آئے ابراہیم تم نے تو ایک دن اس کی زبان سے آگ کا نام سنا اور اس کو بھگا دیا. میری رحمت کو دیکھو کہ میں 90 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، میں برا نہیں مانا، تم کیوں برا مان رہے ہو؟ آئے بوڑھے میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بوڑھا بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اس بوڑھے نے کہا ابراہیم مجھے بھی اس رب سے میرا رشتہ جوڑ دو جس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا ہے. میں بھی اب اسلام لانے کے لیے آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس بوڑھے نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. یہ رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر رب کی رحمت نہ ہو تو یہ مودی تودی یہ سب پردھان منتری بن پائیں گے؟ جن کے ہاتھ خون میں سنے ہوئے ہوں، جو قاتل ہوں. اور گجرات میں میرا جلسہ اس وقت ہوا جب مودی جی جھاڑو لگوا رہے تھے، صفائی ابھیان چلا رہے تھے. ڈی ایم ایس ڈی ایم سب کو انہوں نے جھاڑو پکڑا دی تھی. بھارت صفائی ابھیان چھوڑا. میں نے گجرات میں اور احمد آباد کی دھرتی پر اس وقت تقریر کی تھی جب سارے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے ہاتھوں میں جھاڑو تھی. میں نے کہا وہ گندگی تو صاف ہو جائے گی مودی جی جو سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن مودی جی جو خون کے چھینٹے تمہارے کرتے کے دامن پر لگے ہوئے ہیں اس کے لیے کون سا صرف اور کون سا صابن لاؤ گے اور اس کرتے کو کون سے صرف اور صابن سے دھو گے؟ وہ خون کے چھینٹے کیسے صاف کرو گے؟ میرے بھائیوں رب کی رحمت نہ ہو تو یہ لوگ پردھان منتری بن جائیں. جہاں جا رہا ہے سب جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، سب جگہ احتجاج، لیکن بے شرم بن چکا ہے. یہ چیز بے شرم بنا دیتی ہے انسان کو، بے شرم. کل تک ایک کتے کا پلہ جب مر جاتا تھا سڑک پر تو مودی جی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ان کا دل دکھتا تھا. یہی نا انٹرویو دیا تھا مودی جی نے، کتے کا پلہ بھی جب مر جاتا ہے تو مجھے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی ہر چیز ٹویٹ کرتے ہو، نیٹ پر بجنور کی دھرتی پر تنظیم کا عمل ہو گیا ہے. ایک مسلمان ڈی ایس پی نہیں تھا، اس کو کچھ موٹر سوار پر لوگوں نے 25-30 گولیاں ماری ہیں جس میں 12 گولیاں جسم سے آر پار ہو گئی، ادھر سے گئی دوسری طرف سے نکل گئی. مودی جی کتے کا پلہ بھی سڑک پہ مرا ہوا ہوتا ہے، اس پر ٹویٹ چھوٹ کرتے ہو، اس پر دیا دکھلاتے ہو. اس پر ٹویٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان مارا گیا ہے، ایک مسلمان شہید ہوا ہے، ایک مسلمان کا قتل عام ہوا ہے، اس لیے تم ٹویٹ نہیں کر رہے ہو.
میں جانتا ہوں. ابھی ہمارے ایم پی صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے، یہ نعرہ، یہ دوسری طرف لوگوں نے رخ موڑنے کے لیے ہمیں بہکانے کی کوشش کی ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بھارت کو ماتا پر اتنا اصرار ہمارے بھارتیوں کو کیوں ہوتا ہے؟ مجھے سارے میڈیا والے جواب دیں، جو بھارت ماتا کی جے نہیں کرتا اس کو ننگا کرتے ہو تم. مجھے بتاؤ آج تک کسی بھی ہندوستان کو، بھارت کو چھوڑ دو، کسی بھی ملک کے لوگوں نے اپنے دیش کو ماتا کہا کبھی سنا ہے؟ نیپال میں ہندو نہیں رہتے، سری لنکا میں ہندو نہیں رہتے، کسی نے کہا نیپال ماتا کی جے؟ کسی نے آج تک کہا سری لنکا ماتا کی جے؟ کسی نے کہا امریکہ ماتا کی جے، انگلینڈ ماتا کی جے؟ کسی نے کہا؟ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں وہ اپنے ملک کو ماتا کہتے ہوں، جبکہ سب سے زیادہ ہندو نیپال میں، وہ تو ہندو راشٹر رہ چکا ہے، نیپال ہندو راشٹر رہ چکا، لیکن نیپال ماتا کی جے وہ بھی نہیں بولتے، کیونکہ بھارت ایک ملک کا نام ضرور ہے، حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایک دیوی ہے، اور اس دیوی کے نام پر اس بھارت کو ماتا کہا گیا ہے، اس دیوی کے نام پر اس بھارت کا نام بھارت رکھا گیا ہے. اور بھارت ماتا کی جے کے پیچھے اس دیوی کی مورتی کی پوجا شامل ہے. مسلمان اپنی سگی ماں کی پوجا نہیں کرتا ہے تو بھارت ماتا کی دیوی کی پوجا کرے گا؟ سب سے پہلے میں کہتا ہوں بھارت ماتا کی جے مجھے منظور نہیں ہے. جاؤ جو سزا دینا چاہو دو. کیا سزا دو؟ اویسی نے جو کہا وہ چھوڑو، وہ سیاسی لوگ کہتے ہیں، میں تو سیاسی نہیں ہوں. بھارت ماتا یہ بھارت ایک دیوی کا نام ہے، اور اسی دیوی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا بھارت. اب بھارت ماتا کی جے، تو بھارت ماتا کی جے کی آڑ میں اس دیوی کی پوجا کرانا مقصد ہے، اس دیوی کے سامنے جھکانا مقصد ہے، جو ہمارے عقیدے اور ہمارے عقیدے توحید کے خلاف ہے. میرے بھائیوں، ہم کسی بھی قیمت پر بھارت ماتا کی جے نہیں کہہ سکتے. ہم جو نعرہ دیتے ہیں وہ نعرہ کسی نے نہیں دیا ہے، سب سے بلند نعرہ دیا ہے دیش کہ ہم علم بردار ہیں، دیش کے سپاہی ہیں، دیش بھکت بھی ہیں. اس لیے یہ نعرہ بھی سب سے پہلے ہم ہی لوگوں نے دیا، ہندوستان زندہ باد. اس سے بڑا نعرہ کوئی نہیں. آپ لگاتے رہو جے ہند جے ہند جے ہند، لیکن دل آپ کا بھی کہتا ہے کہ ہندوستان زندہ باد سے بہتر نعرہ. آج بھی دیکھ لو نیتاؤں میں جتنے ہندو نیتا، چاہے مودی کیوں نہ ہو، کوئی نہیں کہتا جے مودی جے مودی. مودی زندہ باد، بھاجپائی بھی کہیں گے مودی زندہ باد، ایڈوانی زندہ باد، سب زندہ باد کہیں گے. میرے بھائیوں، یہ زندہ باد تمہاری حلق کے نیچے سے نکلتا ہے، کیونکہ تمہارا دل مانتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی تہذیب ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے ہندوستان زندہ باد، بھارت زندہ باد، انڈیا زندہ باد. کیا یہ نعرہ ہمارا کافی نہیں لگ رہا تمہیں؟ کیوں رخ موڑنا چاہ رہے ہو؟ کیوں کسی مورتی کی پوجا کرانا چاہ رہے ہو؟ میرے بھائیوں، مسلمان جب اپنی سگی ماں کی پوجا نہیں کر سکتا ہے تو پتھر کی مورتی کی پوجا کرے گا؟ بھارت ہمارا بھی خون شامل ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارا خون بھی شامل ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں کسی کے باپ کا یہ ہندوستان تھوڑی ہے. میرے بھائیوں، صرف تمہارے باپ کا نہیں ہے، جتنا خون تم نے بہایا ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں نے بھی بہایا ہے. خبردار، ہندوستان میں رہنا ہے تو بھارت ماتا کی جے بولنا ہے، بھارت ماتا کی جے بولنا ہے. ہم کو بھگاتے ہو پہنچ جاتا مودی پاکستان میں، بھگاتے ہو ہمیں وہ پہنچ جاتا. وہ سمجھ میں نہیں آتا. جس کو بھارت ماتا کی جے کہو، نہیں تو پاکستان جاؤ پاکستان جاؤ پاکستان جاؤ، بھگاتے ہمیں ہیں اور بھیج دیتے ہیں مودی کو، چلا جاتا ہے وہ. بہت سے معاملات ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہمارا وہ ٹاپک ہے. بس یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. دنیا میں جو رحمت تم دیکھ رہے ہو، دنیا میں جو رحمت تم دیکھ رہے ہو، یہ اسی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف ایک رحمت اتاری ہے. یہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو. یہ 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، صرف ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل کی ہے. رحمت کے 100 درجے کر دیے جائیں، اللہ کے پاس جو رحمت ہے اس کے 100 درجے، 99 درجے اللہ کے پاس.
ایک درجہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، یہ ایک درجے کا حال یہ ہے، ایک درجہ رحمت کا حال یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ جب چٹائی پر یا بستر پر سوتی ہے، اچانک اس کی نیند کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، فوراً اپنے بچے کو دیکھتی ہے اس نے پیشاب کر لیا ہے، وہ ٹھنڈی بستر پر لیٹا ہوا ہے، جلدی سے اس کے کپڑے بدل دیتی ہے اور اس کے پیشاب کی جگہ پر ماں خود لیٹ جاتی ہے اور اپنی سوکھی جگہ پر اس بچے کو لٹا دیتی ہے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان یہ محبت جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اسی رب کی 100 درجہ رحمت میں سے ایک درجے کا عنصر ہے، ایک درجے رحمت کا اثر ہے جو ماں کو بیٹے کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ وہی بچہ جب روتا ہے تو ماں فوراً اپنی پستان کھول کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہے۔ رات میں بچہ روتا ہے، پتہ چلا بخار نے چکر لیا ہے، نیند اڑ جاتی ہے ماں کی، باپ کی، اور رات ہی میں اپنے بچے کو لے کر دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے دروازے جاتے ہیں، اندھیرے میں ٹارچ سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اسی رب کی رحمت میں 100 درجوں میں سے ایک درجے، ایک رحمت کا اثر ہے جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو۔ شوہر کو بیوی سے جو محبت ہے، بیوی کو شوہر سے جو محبت ہے، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جو محبت ہے، میرے بھائیوں، یہ اسی رب کی طرف سے جو 100 درجے رحمت کے ہیں، اس میں ایک ہی درجہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، ایک ہی رحمت کا حصہ اتارا ہے، 99 درجے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ ایک درجے رحمت کا حال ہے۔ مولوی جرجیت صاحب تقریر ختم کیے، آپ چلے آئے، مولانا صاحب فوٹو کھینچ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ رحمت، یہ جو محبت آپ ہم سے کر رہے ہیں، یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں، مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ بیٹی کی رخصتی کے موقع پر ماں کے اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ اسی رب کی ایک رحمت کا اثر ہے۔ بیٹا انتقال کر جاتا ہے، باپ جب قبر پہ مٹی دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ یہ نبی اکرم کو بھی ملا ہوا تھا، اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے موقع پر آنکھوں میں آنسو تھے، قبر پہ مبارک پر رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا، تو کہتے بھی جا رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن قانون خدا بندی کے آگے میں کچھ کر نہیں سکتا، اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالوں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجیے اور اندازہ لگائیے، میرے بھائیوں، ماں کا گیلی جگہ پر لیٹ جانا، بچے کے رونے پر ماں کا پریشان ہو جانا، طبیعت خراب ہو جانے پر ماں باپ کا بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں یہ محبت کے جو عنصر دیکھ رہے ہو، یہ اسی ایک درجے رحمت کا اثر ہے۔ ایک اور نظریے سے دیکھیے، شادی ہوئی، ایک لڑکی کو جہیز میں بہت سا سامان ملا، اس کو کانچ کے گلاس بھی ملے، 2 گلاس کانچ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، سنبھال کر حفاظت کرتی ہے۔ ہماری بیٹی جب سسرال جاتی ہے، اچانک جھاڑو دیتے وقت دونوں گلاس زمین کے اوپر گر گئے، اتفاق تھا ایک گلاس ٹوٹ گیا اور ایک گلاس بچ گیا۔ اب یہ بتائیے، کانچ کے دونوں گلاس میں سے ایک گلاس ٹوٹ گیا اور ایک گلاس بچ گیا، تو آپ کی بیٹی، ہماری بچی کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ جو بچ گیا اس کو سنبھالے گی، پوچھے گی، پھر سے سجائے گی، اور جو ٹوٹ گیا اس کو جمع کرے گی، جھاڑو دے گی اور اس کو باہر پھینک دے گی، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ دونوں گلاس میرے تھے، لیکن ایک ٹوٹ گیا اس لیے اس کو پھینک دیا گیا، جو بچ گیا اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک منظر بڑا عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے۔ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں،
ایک ماں کے دو بیٹے دونوں جوان ہو چکے، ایک بچہ کما کر لاتا ہے، اپنی ماں کو کھلاتا ہے، محنت کرتا، مزدوری کرتا، اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے، لیکن اسی ماں کا ایک اور جوان بیٹا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے کوڑی ہے، دونوں ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیروں سے لگ رہا ہے، اپاہج سے محتاج ہے، وہ لیٹرین کر کے پیشاب کر کے پائخانہ کر کے دھو بھی نہیں پاتا ہے، ہاتھ اس کے مڑے ہیں، پیر اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ اپاہج ہے، لنگڑا ہے، وہ ماں کو کما کر نہیں کھلاتا ہے بلکہ ماں پر بوجھ بنا ہوا ہے، بھائی پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی قدر و قیمت زیادہ کرے گی، کس کو زیادہ اچھی نظر سے دیکھے گی؟ میں جانتا ہوں ایک بچہ اس کو کھلا رہا ہے، کما کے لا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں کو اس بچے سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت اس کو اپنے لنگڑے لولے اور اپاہج بچے سے ہو جاتی ہے۔ وہ جوان لڑکا جو اس کو کما کر لا رہا ہے، وہ لیٹرین کے اندر جاتا ہے، دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے، وہ اپنی ماں کے سامنے اپنا پیجامہ نہیں کھولتا ہے، وہ اپنے سطر کو اپنی ماں کے سامنے نہیں کھولتا کیونکہ بالغ ہو چکا ہے، لیکن بالغ تو یہ بھی بیٹا ہے، بالغ تو یہ بھی لڑکا ہے، لیکن یہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ماں اس کا پیجامہ خود کھول رہی ہے، اس کو لیٹرین بھی کرا رہی ہے اور اس کو پیشاب و پائخانہ کر کے اس کی گندی جگہ کو اپنے ہاتھ سے صاف بھی کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سی رحمت ہے، یہ محبت کا کون سا شعبہ ہے، اور اس کو کس درجے میں آپ رکھیں گے؟ ایک بچہ ماں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کما کر لا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں اس کا پیشاب و پائخانہ صاف نہیں کر رہی ہے اور وہ اپنی ماں کے سامنے کپڑا بھی نہیں اتار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹوٹے ہوئے گلاس کو ہماری لڑکیاں باہر پھینک دیتی ہے کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یہ لڑکا بھی تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ بھی تو کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، لیکن اس موت کی منظر دیکھو، ایک لڑکا کما کے لا رہا ہے، ماں اس کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہی ہے، بیٹے میرے دامن میں کچھ روپے ڈال دے، تیرا بھائی بیمار ہے، اور وہ ایک بیٹے کے سامنے فقیر بنی ہوئی ہے اور بیٹا اس کی جھولی میں جو 100-200 روپے ڈالتا ہے، ماں اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہی ہے، اس 100-200 روپے گولی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دوا لا رہی ہے، اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے۔ جتنی محبت اس کو اس لنگڑے لولے اپاہج بچے سے ہو رہی ہے، اس کو اتنی محبت اپنے صحیح اور تندرست بچے سے نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رب کی طرف سے نازل کی ہوئی رحمت کا وہی پہلا درجہ ہے، ایک درجہ ہے 99 درجے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، یہ اسی کا عنصر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو رحمت کی کس درجے میں رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، فرمایا 99 درجے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے 99 درجوں کو، رحمت کے 99 درجوں کو اپنے گناہگار بندوں پر نچھاور کر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جنت کے مستحق نہیں ہو پائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اتنا بڑا محروم انسان کون ہوگا جو رب کی 99 درجے رحمتوں کے باوجود جنت نہ پا سکے، رب کی 99 درجے رحمتوں کے باوجود بھی وہ جنت کا مستحق نہ ہو سکے؟ تو شرک کتنی بری چیز ہے کہ رب کی 99 درجے رحمتوں کے باوجود بھی حکم یہ ہو کہ نہیں، یہ مشرک تھا، اس نے میرے علاوہ دوسرے کو سجدہ کیا، اس نے میرے علاوہ دوسرے کی عبادت کی، اس نے میرے علاوہ دوسرے سے بیٹا بیٹی مانگا، مشکل کشا مجھے نہیں دوسرے کو مانا، عالم الغیب مجھے نہیں دوسرے کو مانا، لہذا اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں، رب کی ایک رحمت کا یہ حال ہے کہ ماں اپنے صحیح سلامت بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی لنگڑے لولے سے۔ رب کی 99 درجے رحمتیں جب میدان محشر میں اپنے بندوں پر نچھاور ہو رہی ہوں گی اور مشرکوں کے لیے فرمان جاری ہو رہا ہوگا، نہیں، 99 درجے رحمتوں کے باوجود ان کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ یہ مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں، کتنے بڑے بدکماش اور کتنے بڑے بدترین مخلوق ہوگی وہ جو شرک کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے اور 99 درجے رحمت کے باوجود وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کون سے درجے میں رکھیں گے، کون سے درجے میں؟
جبکہ رب کی رحمت کا حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جنگی قیدی لائے گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جنگی قیدی لائے گئے۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اس کا شیرخوار بچہ، چھوٹا سا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ جس بچے کو دیکھتی اس کے جنون کی حالت یہ ہوتی کہ اس بچے کو پکڑ لیتی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی، اس کو اپنا دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے عرض کیا، دیکھو اس بچے کی اس عورت کو دیکھو، اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس کا بچی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کی دماغی حالت دیکھو، یہ جس بچے کو پکڑتی ہے، دیکھ لیتی ہے، پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کو اپنا بچہ سمجھ لیتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ اس ماں کو اپنے بچے سے بے پناہ محبت ہے۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، جتنی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے کہ اپنے بچے کو جب غائب دیکھ لیا ہے، جس بچے کو دیکھتی اپنا بچہ سمجھ لیتی ہے، اس کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محبت کی جان ہے۔ ایک گناہگار بندہ جب اپنے گناہ کی توبہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے تو اس کا رب اس ماں کی ممتا سے بھی کہیں زیادہ اپنے اس گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنا اس کا رب اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ماں سے بھی کئی زیادہ گناہ رب کو اپنے بندے پر رحم و پیار آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، اپنے گناہگار بندے کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اس ماں کی ممتا کیا ہے۔ اس کا بچہ اپنا غائب ہو گیا، ماں جس بچے کو دی گئی ہے اس کی پستان بھراتی ہے، پکڑتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا ہے، یعنی جنون، دماغی توازن اس کا کھو گیا ہے، اپنے بچہ سمجھ کے سینے سے لگا رہی ہے۔ کتنی محبت ہوگی اگر اس کو اس کا بیٹا مل جائے تو کتنا پیار کرے گی وہ۔ فرمایا ایک گناہگار بندہ جب اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے تو اس کے رب کو اس سے بھی زیادہ پیار آ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ امام کائنات نے، مدنی کریم نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اچھی مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ ایک جنگل میں، ایک صحرا میں کوئی آدمی اپنے اونٹ پر اپنی ضروریات کا سامان لے کے جا رہا تھا، تھک گیا ہے۔ اس نے اپنے اونٹ کو کسی جنگل کے اندر ایک کھوٹے سے باندھ دیا اور وہیں آرام کرنے لگا۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ صحرا سے غائب ہے، اونٹ ہمارے سامنے سے غائب ہے۔ اس پہ تو سونا لگا تھا، اس پہ تو چاندی تھی، اس پہ تو قیمتی چیزیں تھیں، کھانے پینے کا اناج تھا، غلہ تھا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میرے سامان سہت اونٹ کو غائب، یہ کون لے گیا؟ ایک ایک جھاڑی میں جھانک کر دیکھتا ہے، ایک ایک جنگل میں جاتا ہے، ایک ایک جھاڑی میں جھانک کر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس ٹیلے پر، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے، پورا جنگل چھان مارا لیکن اس کو اس کا اونٹ نہیں ملا۔ سامان سے لدا ہوا اونٹ غائب ہو جائے تو کتنی بے چینی ہوگی۔ پورا جنگل ڈھونڈ مارا، نہیں ملا، اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، لیٹا کے اس کو پھر نیند آ گئی، تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، سوچتا نہیں ملا میرا اونٹ، تھک گیا، پھر لیٹ گیا، سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ بیٹھا ہے۔ اب کتنی خوشی ہوگی، اونٹ اس کا غائب ہو گیا، پورا جنگل دیکھ لیا، اونٹ نہیں ملا، تھک کر ہار کے اسی جگہ پر بیٹھ گیا، بیٹھا پھر لیٹ گیا، لیٹا نیند آ گئی، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا اونٹ بندھا ہوا ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی دوبارہ نہیں پڑی اور اونٹ اپنے آپ آ گیا ہے۔ سامان چیک کرا، سامان بندھا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کھانا پانی ہے، جتنا سامان اس پر تھا ویسے کی ویسے۔ کوئی لے کے اگر گیا ہوتا، چوری کیا ہوتا تو سامان غائب، اس کا مطلب اونٹ اپنے آپ کہیں گیا، چرور کیا گیا۔ اس نے اونٹ کو
بیٹا سامان لگا ہوا کتنی خوشی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی میں وہ یہ الٹے جملے بول گیا. مارے خوشی میں اس نے اپنے رب کو مخاطب کیا اور اپنے رب سے ہی الٹے جملے بول گیا. واقعی اے میرے رب، واقعی اے میرے اللہ، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. الٹا بول گیا، خوش ہو گیا. پورا جنگل دیکھا کہیں نہیں ملا، آنکھ کھلی، سونا چاندی سب دیکھ رہا ہوں. واقعی اب مارے خوشی، دل اتنا خوش ہوا، واقعی تم میرا بندہ ہے میں تیرا خدا. جبکہ اس کو ہوش نہیں ہے، وہ ایسا بولنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کے دل میں نیت نہیں ہے، لیکن اچانک جملے نکل گئے. واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے کہ بندہ الٹے جملے بول رہا ہے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہوتا. وہ جانتا خوشی میں یہ الٹا بول گیا ہے، جان بوجھ کر نہیں بولا ہے. یہ خوشی کا عالم ہے. اللہ کے نبی اب مثال دیتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پا کر کہ الٹے جملے بول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس سے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرتا ہے، اپنے برے اعمالوں کا ذکر کر کے اور اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھوتا ہے، تو رب العالمین کو اس بندے سے کہیں زیادہ محبت ہو جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے جو الٹے جملے بول جاتا ہے ہمارے خوشی کے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب بتائیے منظر یہ ہے، لیکن توبہ ہونی چاہیے. ایک آدمی صبح شراب پیتا ہے، شام کو کہتا ہے اللہ میں نے غلط کام کیا مجھے معاف کر دو. اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے نے گناہ کی معافی مانگ لی، معاف کر دو، ہٹا دو، اس کے گناہ کو مت لکھنا. صبح پھر شراب پیتا ہے، شام کو پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ اور چھوڑ دو، مت لکھنا اس نے توبہ کر لی ہے. پھر صبح شراب پی کر تیسری مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں چھوڑ دو، ایک مرتبہ اور مت لکھو میرے بندے نے توبہ کر لی ہے. بندہ پھر چوتھی مرتبہ گناہ کرتا ہے. امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، اللہ مالمانی حسن کا حکم لگاتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے گا، ہاں ذرا علامہ شاکر نے حسن کا حکم لگایا ہے، فرماتے ہیں کیا یہ پھر چوتھی مرتبہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے شراب پیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں اب میرے بندے کے گناہ کو لکھ لو، اس لیے کہ اس نے میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. یہ میرا بندہ میری رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے، میرے بندے نے میری رحمت کا، میری رحمانیت کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اس نے مجھے رحمان اور رحیم کو مانا ہے، لیکن اتنا مان لیا ہے کہ وہ میری جباریت کو بھول گیا ہے، میری قہاریت کو بھول گیا ہے، میرے غیظ و غضب کو بھول گیا ہے. آئے فرشتوں اب میرے بندے کے گناہ کو لکھ لو. اب جب تک وہ صرف دل سے توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ کو نہیں مٹایا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہمیں رب کی رحمت کو پہچاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ رب کی رحمت کیسی ہے، رب کی رحمت کیا ہے. ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن عمر جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. جب بستر پہ سونے جاؤ تو احتساب نفس اپنے عمل کا حساب و کتاب کرو کہ کتنے ہم نے نیکیاں کی، کتنے گناہ. روزانہ بستر پہ سونے سے پہلے ہم روزانہ اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لیا کریں. اپنے آپ سوچیں کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں. ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان گناہوں سے بالکل دور ہو جائے گا، بالکل دور. ذرا تصور کیجیے اس کے باوجود رب کی رحمت کا یہ حال ہے کہ بندہ ایک دن میں کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو. کہیں کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، اے اللہ کے بندو اگر تم نے گناہ
گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے ہیں، تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ صدق دل سے اس سے رجوع کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ رب کی رحمت ہے کہ وہ بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے بندوں کو اے میرے بندو، اے میرے بندو، یعنی اپنی طرف نسبت کی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور رحمت کے بارے میں نبی اکرم نے بار بار یہ کہا کہ رب کی رحمت کا سوال بھی کیا کرو۔ عرش والے نے دعا بھی اتاری کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی اگر دعا کرو تو اس میں بھی میری رحمت کا سوال کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا مت مانگو جو تم مانگنا چاہتے ہو، بلکہ وہ دعا مانگو جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھلائی کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما، اے اللہ میرے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن وہ اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو بھی شامل کر رہا ہے اور دعا سکھلا رہا ہے کہ میرے بندوں اپنے والدین سے بھی میری رحمت کا سوال کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی میری رحمت کا سوال کیا کرو اور یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر، والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے اس منظر پر بھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مسجد میں قدم رکھو تو اللہ کی رحمت مانگا کرو، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو اور یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں جاؤ تو رب کی رحمت مانگو، ماں باپ کے لیے دعا مانگو تو رب کا رحم و کرم مانگو۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں جب مانگو تو رزق مانگو، عافیت مانگو، تندرستی مانگو تو میری رحم و کرم کا بھی سوال کرو۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں سکھلا رہے ہیں جس میں رب کی رحمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، منظر پہ نظر ڈالو، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا بتائیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور رب سے رحمت کا سوال کرتے رہیں۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، ابو بکر تم یہ دعا کو پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ میرے بھائیو، رحمت کا سوال کیا جا رہا ہے، یہ ہے الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک کہہ کر انکار نہیں کیا ہے کہ وہ دنیا کا مالک نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کا مالک نہیں ہے، میرے بھائیوں وہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی ہے، قیامت کے دن کا ہے، لیکن قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا وہ پورا پورا مالک نہیں ہے، دنیا کا بھی وہ پورا پورا مالک ہے، لیکن دنیا کی ملکیتیں اس نے کچھ دوسروں کو دے رکھی ہیں، اتھارٹی پاور دے رکھا ہے۔ بھارت کی حکومت کچھ دنوں کے لیے نریندر مودی کو دے دی،
پاکستان کی حکومت کچھ دنوں کے لیے اس نے نواز شریف کو دے دی، عراق کی کسی کو دے دی، ایران کی کسی کو دے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس منظر پر غور کیجیے، یہ مالک نہیں ہے، جب مریں گے یہ دنیا کے تخت و تاج کے مالک، تو یاد رکھنا کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے۔ قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ یہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہوں گے، سعودیہ کا بادشاہ بھی ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، مصر کا بھی ہوگا، عراق کا بھی ہوگا، ہر جگہ کے ممالک کے بادشاہ کھڑے ہوں گے۔ الہ العالمین پکار کر کہے گا، پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، آج کے دن کی بادشاہ کس کی ہے، آج کے دن پورا مالک کون ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کی پوری بادشاہ اللہ کی ہے، اس اکیلے کی ہے، قہار جو زبردست ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن وہ پورا کا پورا مالک ہوگا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ بدلے کے دن کا مالک ہوگا۔ دنیا میں کوئی حکومت ہمیں پورا بدلہ نہیں دے سکتی اور انعام بھی نہیں دے سکتی۔ ایک بات بتاؤ، ایک آدمی پر تابڑتوڑ گولیاں چل رہی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ مرنے والا ہے اور میں نے جا کر اس کو بچا لیا، کسی طریقے سے میں نے اس کو بچا لیا، اس کے گھر والے ہمیں انعام دے رہے ہیں، کیا کسی کی جان کو بچانے کا انعام ہمیں دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی جان بچ گئی، چلو میری وجہ سے بچی، اس کے گھر والوں نے ہمیں سونے سے تول دیا، تو کیا اس کی قیمت ہو گئی؟ یہ تحفہ تو ہو سکتا ہے لیکن قیمت نہیں۔ بادشاہ یا وزیر اعظم نے بھی مجھے ایوارڈ سے نوازا، یہ تحفہ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی کی جان بچانے کی قیمت نہیں۔ جان کی قیمت کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ آدمی کسی ملک کا بادشاہ ہو اور اس کی جان جا رہی ہو تو ملک کی بادشاہت دینے کو تیار ہوگا، لیکن اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا اور بدلہ بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ چلو بتاؤ، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مولوی جرجیس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پکڑا گیا، کورٹ میں میرا جرم ثابت ہو گیا، گواہ مل گئے، اب جج کیا فیصلہ سنائے گا میری سزا کا؟ سزائے موت، پھانسی کی سزا، جرم ثابت ہو گیا، گواہوں نے گواہی دے دی، جج نے فیصلہ سنا دیا کہ مولوی جرجیس سزائے موت دے دو، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو۔ چلو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ میں نے ایک آدمی کا قتل کیا، جرم ثابت ہوا تو اس کی سزا پھانسی، لیکن میں نے تو 100 آدمیوں کو مارا ہے، اندر دن گولیاں چلائی ہیں، 100 آدمیوں کا میں قاتل ہوں، اب میرا جرم ثابت ہو گیا عدالت میں۔ اب بتاؤ مجھے دنیا کی عدالت کیا فیصلہ سنائے گی؟ اب مجھے دنیا کی عدالت کون سا حکم سنائے گی؟ کیا سزا دے گی؟ یہی کہے گی پھانسی دے دو۔ ایک آدمی کو مارا تو پھانسی، 100 آدمیوں کو بھی میں نے مارا تب بھی پھانسی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نریندر مودی کی عدالت سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے، میں نے تو 100 آدمیوں کو مارا ہے، آپ مجھے جو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں وہ تو ایک کی سزا مل رہی ہے، ابھی 99 قتل کی سزا میری باقی ہے، یہ کب دو گے؟ نہ مودی دے سکتا نہ اس کا باپ، نہ سپریم کورٹ کا جج دے سکتا نہ اس کا باپ، نہ ہائی کورٹ دے سکتی ہے نہ اس کا باپ، کوئی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک دن ماننا پڑے گا جہاں انسان کو اس کی برائیوں کی پوری سزا ملے، اور وہی دن قیامت کا دن، وہی دن روز جزا و سزا کا دن، وہی دن ہے جہاں ایک انسان کو اس کے عمل کی پوری نیکی ملے گی، پورا بدلہ ملے گا، اور ایک انسان کو اس کے جرم کی پوری سزا ملے گی۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ ایک انسان کے قتل کی سزا تو تمہیں مل گئی، لیکن تم نے تو 10 لوگوں کو مارا، 9 کی سزا باقی ہے، چلو جہنم میں بھگتو، مارا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، اور وہاں جس کو ڈال دیا جائے گا اس کو سزا یہ ملے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں اس کو موت ہی آئے گی نہ وہ زندہ ہی رہے گا۔ حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ،
نیک لوگ ایک طرف کر دیے جائیں گے اور مجرمین ایک طرف کر دیے جائیں گے. باپ جنتی ہے لیکن بیٹا جہنمی ہے، لیکن باپ بیٹے کی سفارش لے کے نہیں جا رہا ہے. بیٹا جنتی ہے لیکن اس کی ماں جہنمی ہے، لیکن بیٹا اپنی ماں کی سفارش لے کے نہیں جا رہا ہے. بھائی جنت میں جا رہا ہے لیکن اس کی بہن کو جہنم میں، بھائی اپنی بہن کی سفارش لے کے نہیں جا رہا ہے. آواز آئے گی، اللہ پکار کے کہے گا ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کی سفارش لے کے نہیں آ رہے ہو. دنیا میں باپ جستا، بیٹا مجرم ہوتا تھا، باپ بچا لیتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، بیٹا عہدے پر تھا، اپنے بھائی کو بچا لیتا تھا. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر رہا ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے. منظر تو ایسا نظر آ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، میرے بھائیوں اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا. وصاحبتہ، اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. وہ بنی، اپنے اولاد کو دیکھے گا تو بھاگے گا. بھائی کو دیکھا، بھائی چھپ جائے گا. میری نیکیاں تولی جا رہی ہے بھائی کی، تو یہ بھائی چھپ جائے گا. کئی ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی مجھ سے ایک نیکی مانگ بیٹھے. باپ سے بھاگے گا بیٹا، ماں سے بھاگے گا بیٹا، بیوی سے بھاگے گا شوہر، بیٹے سے بھاگے گا باپ. میرے بھائیوں یہ منظر سامنے آئے گا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا. جنتی جنت کے کنارے کھڑے کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے کر دیے جائیں گے. ایک فرشتہ آئے گا اور اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا. اس کو موت کہتے رہیں گے. اس موت کو زمین پر لٹا دے گا، اس مرے ہوئے دمبے کو زمین پر بچھا دے گا اور جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں یہ میرے ہاتھ میں موت ہے، اے جہنمیوں یہ میرے ہاتھ میں موت ہے. دنیا میں جو تمہیں موت آتی تھی آج اس کو ایک مرے ہوئے دمبے کی شکل میں لایا گیا. پھر وہ فرشتہ اس دمبے کو کاٹ دے گا، اس موت پر چھری چلا دے گا، یعنی موت ہی کو ذبح کر دے گا، موت کو کاٹ دے گا اور پکار کے کہے گا اے جنتیوں موت کو بھی موت آ گئی، اب موت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. جنتی خوش ہو جائیں گے کیونکہ موت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب جنت میں آرام سے رہیں گے. اے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، موت کو بھی ذبح کر دیا گیا. جہنمی یہ سنیں گے تو خون کھول جائے گا، مارے افسوس کے پریشان ہوں گے. جہنم میں جائیں اب تو موت ہی نہیں آئے، چلو موت آ جائے تو چھٹکارا مل جائے. موت بھی نہیں آئے گی تو عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. جنتی عیش و آرام میں رہیں گے. اب جنتی اوپر سے جھانکیں گے تو جہنم کا ایک منظر نظر آئے گا، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی آنکھیں نکلی پڑی ہے. جنتی اپنے بالا خانوں سے چلائیں گے اے جہنمی ہو تم دنیا میں ایسا کون سا کام کرتے تھے؟ تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، لین دین شادی بیاہ کھانا پینا بزنس سب ہمارے ساتھ کرتے تھے، پھر جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جہنمی اوپر دیکھیں گے جنتی نظر آئیں گے، پکار کر کہیں گے جنتی ہو تم تو محلوں میں ہو، ہم سے پوچھو کیا حال ہے. جنتی پوچھیں گے، کہیں گے پوچھ تو رہا ہوں تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ پکار کے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا، ہم نے دنیا میں نمازیں چھوڑی. ولم نکو نطعم طعام المسکین، ہم دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا
آج ہمیں جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ اے جنتیوں، اوپر سے پانی کا ایک قطرہ میرے حلق میں ڈال دو، گلا سوکھ کر کاٹا ہو چکا ہے۔ جنتی کہیں گے نانا اے جہنمیوں، یہ جرم ہم نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے اوپر جنت کے پانی کا قطرہ تو دور، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی ہے۔ ہم نے تو حضور محبت پوچھ لیا ہے، ہم تمہارے اوپر رحم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا کی ملکتیں سونپ رکھی ہیں۔ اے مودی چند دن تو حکومت کر لے، نواز شریف چند دن تو جی لے، چند دن تو یہ کر لے، آنا تو میرے ہی پاس ہے، جاؤ گے کہاں؟ ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے۔ ٹیلی ویژن پر وہ طوائف خوب ناچتی ہے، ابے ناچ لے، کتنا ناچے گی؟ ریموٹ تو میری ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے تب بدل دیں، جب چاہیں تب تجھے بھگا دیں، جب چاہیں تجھے آگے کر دیں، جب چاہیں تب تجھے پیچھے کر دیں۔ بٹن دبایا اور اس کا تھاکنا بند، دوسری چیز سامنے آ گئی۔ میرے بھائیوں، مودی، ایڈوانی، راہل، سونیا، کرمنل، گنڈے، بدماش، سب جتنا ظلم کرنا چاہو کر لو، جتنا ظلم کرنا چاہو کر لو، جتنا اتیاچار کرنا چاہو کر لو، جتنے خون کی گنگا بہانا چاہو بہا لو، جتنے جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہو کر لو، آخر ہوگا کیا؟ جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، ریموٹ تو میرے ہی ہاتھ میں ہے، جاؤ گے کہاں؟ کرو گے کیا؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس نے کہا میں روز جزا کا پورا پورا مالک ہوں۔ اس دن کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پاور نہیں ہوگا، جو بھی زبان کھولے گا اس کے لیے رب کی اجازت ضروری ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، صرف زبان وہی کھولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، ہم آپ سب ایک مسافر ہیں، اور جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹرین بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، کسی کا اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتا ہے، کسی کا اسٹیشن 2 دن کے بعد آتا ہے۔ یہ گاڑی زندگی کی ٹرین پر ہم بیٹھے ہیں، اس کی آخری اسٹاپ، اس کا آخری اسٹیشن موت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا اسٹاپس 2 دن پہلے آ جاتا ہے، اور جو سواری ہم اتر جاتی ہے اپنے اسٹاپس پر، قبرستان میں دفن ہوتی ہے، وہ دفن ہونے والا اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میرا اسٹیشن آ گیا، میں اپنی منزل پہ اتر رہا ہوں، 2 دن کے بعد تمہارا بھی اسٹیشن یہی ہے، تم بھی یہی اترو گے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم سب جس ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹرین سب کو ایک ہی جگہ لے جا رہی ہے، اور وہ منزل ہے قبرستان۔ کسی کی منزل 2 دن پہلے آ رہی ہے، کسی کی منزل 2 دن کے بعد آ رہی ہے، لیکن لاسٹ اسٹاپس ہمارا اور آپ کا وہی ہے، اور اس سڑنے اور گلنے کو ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہی چند باتوں کے بعد اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، کیونکہ کل میرا گلا بیٹھا تھا، آج میں نے جب چیک کیا پتہ لگایا تو ٹونسل یا سوجن آ گئی ہے، سوجن۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں ربوبیت، رحمانیت اور مالکیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے